برائے محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے علی ابن ابی طالب و اولاد علی ابن طالب علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہو قال ان فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لہ اعوذیک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتنی بالکساء الیمانی وفغطینی بہ فآتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وإذا وجهه یطلع لو كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومئ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودوم لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك
ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسة الذین ہم تحت الکساء۔ فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء۔ فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوۃ ومعادن الرسالۃ ہم فاطمتها وابوها وبالها وبنوها اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فقال جبرائیل یا ربی اتاذن لی ان احبط الی الارض لیکون معهم سادسا۔ فقال اللہ نعم قد اذنت لک فحبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بتحیات والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تاذن لی یا رسول اللہ۔ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لک۔ فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبی ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ۔ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا۔ فقال علی اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ۔ فقال نبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجتا الا وقضی اللہ حاجتہ۔ فقال علی اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فعزوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری دیگر بلند تر صلوات۔ صلوات۔ آج بھی زینب کی ہے سگا بھائی حسین، آج بھی زینب کی ہے سگا بھائی حسین، کیڑا چہرہ کیڑی آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی
زینب کیا کی ہے صدا بھائی حسین چھلکنا کے سے گرایا خود کو جل کی ریت پر چھلکنا کے سے گرایا خود کو جل کی ریت پر گٹھلیوں کے بل میں کیری لاش تک آئی حسین گٹھلیوں کے بل میں کیری لاش تک آئی حسین بس میں گھبرائی کی خنجر کچھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی کی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کیا کی ہے صدا بھائی حسین بے رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد بے رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کیا کی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کیا کی ہے صدا بھائی حسین صلوات صلوات کہتی تھی یہ ماں خوب
ہری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سیرے کی صغرا کو دکھا دوں بے چین تھی خواہر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ ادھر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا غضب خون میں
بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جی سے گزرنا ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا اور شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے محب و پیڑوں کے اکبر محب و پیڑوں کے اکبر سے چھوٹے خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ لہو ادھر ہوا چشمے لہو ادھر ہوا چشمے میں دی سے اور تڑپ کے جانبے گردو نگاہ کی شنے زمین ہل گئی ہے زمین ہل گئی ہے کسیا کی شنے پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جوان میرے میروں میرے سعید پسر میرے حسی میرے یوسف میرے رشید پسر قریب ہو گئی بیدت قریب ہو گئی بیدت اور پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دن ہے خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے بیٹا اور کدھر گئے میرے گل پیرہن علی اکبر میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمان اجاڑ کر گئے میرا چمان علی اکبر بلا کے گھر سے یہاں شیعہ نے لوٹ لیا دہائی ہے کہ مجھے کربلا دہائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا اور پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے نہیں بتانے کے لاشا ہے نہ بکار مجھے تیرے فراق میں ہے زیز بے زیز ناگوار مجھے صدا سنا دے میں صدقے پھرے صدا سنا دے میں صدقے پھرے مجھے گلے لگا لو محمد کا میں نواسا ہوں زبان دکھا کے کہا یا حسین گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے کلیجہ منہ سے کوئی دم میں کلیجہ منہ سے کوئی دم نکلتا ہے پکاری ڈیوڑی سے بانو پھسر ملا کے نہیں بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کہ نہیں ستم کے ابر میں میرا خمر ملا کہ نہیں علی کے لال والی گہ علی کے لال والی گہ
जन्नतों के पाले को तुम्ही से लूंगी मैं प्रेम, तुम्ही से लूंगी मैं प्रेम ना दुआ ओ जिक्र था के सदाई दूर से ना जनाबे क़िबलाओ काबा बाए लिल्ला हुजूर हाल से बेटे के क्या नहीं आगा ज़बान अट गई है गुलाम, ज़बान अट गई है गुलाम के क्या उखड़ रहा है दम मौजा लेती है पुकारने की भी ताकत, पुकारने की भी ताकत जवाब देगी। अजीब हालतें फर्जंद नौजवां देखी अथर से होठों पे निकली हुई ज़बान देखी, खमर से चेहरे पे जर्दी लबों पे जहाँ देखी, कलेजा फट गया सीने में, कलेजा फट गया सीने में जब सिना देखी इधर के सामने बेटे कदम उखड़ता था, हुसैन देखते थे और हुसैन देखते थे और घर उजड़ता था। Salawat. The sponsors of tonight's programs are Mr. and Mrs. Jamil Asghar, Mr. and Mrs. Muhammad Hussain, and Dr. and Mrs. Abbas Raza. Please recite a Surah Fatiha for the marhumeens of their families. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. صلوات. There are a few people in the community who are in need of our dua, who are going through calamities, and also definitely for everybody's families. So please recite 5 times Amma Yujib for their health and also health of all of you, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma Yujibul Mustarra Iza Dua wa Yakshifu Su'u. Amma Yujibul Mustarra Iza Dua wa Yakshifu Su'u. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Allahumma salli. Especially Shabib Haider Sahab, he was in the hospital. He fell yesterday, so he was not feeling well. May Allah give him health, inshallah. Inshallah. Also, a couple of community announcements. As I mentioned earlier, August 10th is the Hussain Day at Masjid Ali, Saturday. The program will start at 1 p.m. immediately following Zuhr and Salat, inshallah. And also on August 1st is they have on August 1st they have the program at Palmyra Mosque about the security of the centers, of the Islamic centers. I believe there has been some threats, some kind of fear of violence. So to prevent, how to prevent that, how to protect yourself.
The program will be held at the Palmyra Mosque in South Jersey. It will be on August 1st, inshallah. And then August 3rd, they have the, it's August 3rd, am I correct? August 2nd. August 2nd, they have the IMI's health camp here at Ul Qayem. It will start at 6:30 p.m. All young professionals, they're all, I advise them all to please do participate in the health camp. All types of health. You can get in touch with Behjat Jafri or Ahsan Jafri here, am I correct? They can, both of you, okay. So please get in touch with her, inshallah, to sign up for the camp. It'll be on August 2nd, right here at Ul Qayem. It'll start at 6:30, so we'll start on time so they can get done by Maghrib before we start the routine program, inshallah. We are very fortunate to have Maulana Rizwan with us. Alhamdulillah, let's welcome Maulana Rizwan. He'll be with us today as well as on Sunday. And then tomorrow the Majlis will be by Maulana Dr. Rizvi. So he has never been here before, so inshallah. So we'll welcome Maulana Rizwan to the member, inshallah. Salawat. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Continuing with the Majalis Aza, you guys had no break in between. Right after Ayyam Aza, the first Ashra of Muharram, I guess the Majalis have continued. And indeed, it is a testament of your love for Muhammad and Ali Muhammad that you continue to come. While this is done out of love to them, but it's also a testimony that it is Anjame Wazifa, that it's a duty upon us, and why we commemorate the Majalis Aza. So while we come to the Majlis and we attend Majalis out of Ajre Risalat, but nonetheless it is also part of the wazaif that we have. One of the wazifa is to uphold the Majalis and to make sure that we take part in it. While Sayyidul Shuhada, his mission and his accomplishment and his elan on what he wanted to do was very clear, and you all
are reminded of these words of Imam Hussein when he set out to leave the city of Medina, when he said, I'm not leaving to cause any sort of chaos or injustice or to divide the community. Rather, إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ. My purpose is to cause reform, seek reform in the community. And I want to perform what is called Amr bil Maruf wa Nahi anil Munkar. Wa asira bi sirat jaddi wa abi. And I want to follow the sirat of my Jad and the sirat of my father. Now, all of these things that Imam had said, you look at, these are the things that Imam saw were not taking place in the society. These were the things that were being neglected in the society. What are the things that are being neglected in the society? Imam says, we need a reform. A reform is needed right now. So that's the reason I'm embarking on this journey. Number two, you are neglecting the great wajib of Amr and Nahi. So I'm performing that Amr and Nahi by going on this journey. Number three, you have neglected the sirat of Rasulullah. You've neglected the sirat of my Jad and my father. So I'm setting out to go ahead and make you realize and see what the sirat of Rasulullah was. This is also a testament that 50 years after the wafat of Rasulullah, sirat of Rasul is not being practiced. So when the sirat of Rasul is not being practiced, many of the ahkam shar'i that we have received through the sirat of Rasul, then you imagine how distorted those ahkam would be. When we look at that within 50 years after the wafat of Rasulullah, that his sirat is being neglected. These are the words of Sayyid al-Shuhada. He said, Asiru bi sirat jaddi. I want to follow the sirat of my Jad, which is not being practiced. So in 50 years, the sirat of Rasul is forgotten. Meaning what? Things that Rasulullah taught us are forgotten. What is it that Rasulullah taught us? The basic example that Rasulullah taught us, he said, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Pray how you have seen me pray. So therefore, that's one of the many things that Rasulullah has taught us. Now, sirat is not being practiced 50 years after the wafat of Rasulullah. You think 14 centuries later, the surat and the sirat of that salat will remain the same? If it wasn't for Sayyid al-Shuhada, and if it wasn't for this continued effort of his, the sirat of Rasul would have been forgotten, and the original form of salat would have been perished as well. And that's just one small example. All the other things that are the barakat of fuyuzat of Rasulullah that was given to us with the inayat of Allah subhanahu wa ta'ala would have been also neglected and forgotten. But the point that I brought this khutbah, which was not part of my speech, I haven't even translated the ayat that I recited for you. The reason I just thought of it, that Imam, and you hear this every year, that I'm leaving not to do this, not to cause fitna, not to cause fasad, not to cause zulm, none of those things. Why am I leaving? So that I can reform and I can do Amr and Nahi. Honestly speaking, was Imam Hussein up until the 61st year Hijrah. From the time Imam left, 28th of Rajab. Then he arrives in Makkah. Then he comes to Karbala. Honestly, from the historical aspect, was Imam able to achieve any of these things? There's no hypothesis. Yeah, the after effects, we know what happened. But we're talking about up until that moment. What is Imam trying to achieve? Reform, Amr and Nahi, and following the Sirat. Was Imam able to achieve that? Was Imam on his last breath, was able to convince people to not kill him? No, it didn't happen. They killed Imam Hussein. So reform didn't happen. Was Imam able to do Amr bil Maruf and Nahi anil Munkar? No, he didn't. Imam tried. He kept on sending messages after messages, messengers after messengers. Yet Zuhair ibn Qayyan spoke, Habib ibn Malahir spoke. These were influential people. So Imam did not just use his words, he used these people as well to go speak, give lectures. Lectures and give speeches. They spoke to Qawm Ashqiya. So it didn't work. Was Imam able to establish the following of the Sirat of Rasul and his father? No. Up until 61st year when Imam is martyred, none of these things were achieved. Imam said, I want to do these things. He was not able to do any of these things. Why? They didn't allow him.
Yazid did not give Imam permission to go ahead and do any of these things. Imam was not able to do any of these things until his shahadat. Because if he was able to do it, his shahadat would be the first thing that is averted. His shahadat is the first thing that would not take place. The fact that his shahadat takes place, meaning Imam was not able to convince the majority at that time. So then what did Imam ﷺ achieve? Imam said, you want to have Yazid as your leader? Fine, go ahead. You want to kill me? Fine, go ahead. You want to continue to commit these atrocities, which I'm trying to stop you? Fine, go ahead. But I'm not going to leave this world in the state of disgrace and zillat. Hence the call of Imam Hussein, hayhat minna zillah. Away, hayhat means away is zillat from me. I'm going to leave this world in the state of what? In the state of honor and grace. I'm going to leave this world with waqar and reverence that people at that time also knew my status was. So even though Imam ﷺ was not able to achieve any of these things by the time his shahadat takes place, but Imam ﷺ made it very clear that even if you're not able to achieve those big goals, make sure that you maintain your waqar, maintain your honor and your dignity, and never compromise when it comes to your honor and dignity and izzat. Izzat all belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Now when you maintain that, everything else falls in its place as well. Shahada takes place, people realize it, now the reform has taken place, Amr bil Ma'ruf and Nahi al Munkar is also happening, following the Sirat of Rasulullah is also taking place, following the Sirat of Amirul Mu'mineen is also happening, and till this day, Imam's name is revered, and till this day, Yazid's name is disgraced. So that is the kamal that Imam ﷺ was able to achieve. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The ayat that I recited for you, which I have troubled you for, is from Surah Ahzab, ayat number 39. Alladhina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. And those who convey the messages and the risalat of Allah subhanahu wa ta'ala and fear Allah subhanahu wa ta'ala, and they don't fear anyone else except Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is enough for their accountability. Now, it was the duty of all the Anbiya to do what? To do tabligh. One of the main purposes of introducing Anbiya is to do what? Is to do tabligh. Nabi is from Nubuv. Nabi is also from Naba. Naba means what? News, akhbar, right? Amma yatasa'alun anin naba'il azim. What do they ask you about? They ask about that great news. Riwayat mentioned, what was that great news? Which hum fihi yakhtalifun, that they were all in ikhtilaf and dispute about. That great news was the wilayat of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. So while this Nabi, one of his duties is to do what? Is to Pagham Rasani, to convey the message. That's why it is mentioned the word Nabi emerges from the root word Naba. But Allah subhanahu wa ta'ala can use this task and utilize anyone else. Doesn't need a Nabi for that. If it's all just to convey the message, Allah can use Hazrat Khidr. Allah can use Luqman Hakim. Allah can use many of these personalities who were not Nabi, and they were able to also convey the message as well. So that tells you that Nabi is also from another root, which is Nubuv, which is Nabi does not just go to convey the message. Conveying message, today social media does a better job in conveying the message, getting the message across, right or wrong, gets the message across, right? So Nabi's duty is not just to convey the message, but Nabi's duty is also to elevate mu'mineen, elevate the people, elevate the status of upon whom Allah subhanahu wa ta'ala has sent him. So
mashallah, you've been listening to majalis for many, many years. Your level of inzaq of Majlis Aza is up there. And many of our seniors who we used to see sitting right here, Murad Saab and Inayat Saab and all these other who used to be the Raunak of the Majlis and sitting right here. And I've been now reciting majalis for almost 20 years. So I remember fondly sitting in front of them and listening and them encouraging us. Their level of listening was even higher. Because of course, they've been listening to majalis for 60 years, 70 years, right? You've been listening to majalis for 50 years, 55 years, even longer. Now, so your level increases. Now, if I have to speak, now I need to make sure that I raise my level to your liking. Not that I'm trying to impress you or anything. I've done the impressing already. So now that we're past that, but I need to elevate the level so that I can speak at your level. But at the same time, I see in front of me are sitting those who are still teenagers. And now online, they're listening those who are even younger than that. So what do? I have to lower myself to the level where they can also understand it. But this is where the duty of the elders is. That whatever message you get from here, first and foremost, make sure that you do get a message from here. Take it and dilute it in a way where you're able to explain it to those who are not at the same level. So sometimes istilahat and terminologies will be used which may not make sense to the younger crowd or those who may not have been exposed to majalis aza for these many years. So I'm trying to elevate my own level, but at the same time, of course, I know it's very difficult to get to the level of many of you who've been pro listeners of majalis for many, many years. With that said, Rasulullah came to do what? To elevate. He came to give you growth. His message, he's not just there to do tabligh, give the message. No, he was also there to go ahead and raise your level of understanding as well. And the example of that is what? Example of that is very simple to look at from Quran. Rasulullah, when he was asked to present miracles, right? So our Aqidah is Anbiya produce miracles. Aimma produce karamat, right? Mu'jiza is associated with Nabi and karamat is associated with Aimma. So there's a distinction between the two. Now with that said, Nabi shows miracle. Now you all know the miracles of Hazrat Ibrahim and Hazrat Isa and Hazrat Musa and Hazrat Sulaiman, right? Hazrat Dawood. All of these individuals had many of these miracles that they showed. So then Rasulullah is someone who is Jame of all of these miracles. Meaning what? Rasulullah has the miracle of Hazrat Ismail, Hazrat Sulaiman, Hazrat Musa, Hazrat Isa. All these Anbiya that passed before him, Rasulullah possesses the miracle of all of them. Does he show them? He doesn't have to prove anything. But nonetheless, people still ask him. While this Quran was there as the biggest of the miracles, people still asked, oh Rasulullah, show us a miracle. Now this is where Rasulullah would have to present some of these miracles. One of the miracles that Rasulullah had presented was to make the pebbles speak on his hands, right? You all know the story, that how these kuffar and the mushrikeen, they had requested they had requested about the tree, that can you make the tree come forward, can you make the tree go back? And Rasulullah did that as well. One of the things that he also produced was the pebbles speaking on his hand. Now, was this a miracle of Rasulullah, or was this him giving growth to the community? This was him raising the level of the community. How so? Quran says that everything that Allah subhanahu wa ta'ala has created is doing the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat of Quran says what? It says everything between the heavens and the earth is busy doing the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. But the tasbih is being done, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. The ayat says, you are not able to hear the tasbih of them. Meaning what? When you walk outside, the pebbles and the stones,
that you see, they're doing the tasbih. Can you hear that? You can hear the birds, you can hear the animals, you can hear the other creations of Allah subhanahu wa ta'ala doing the tasbih, but you can't hear the inanimate objects. But the ayat of Quran says, every single thing is doing the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيهَمْ. You are unable to hear their tasbih. I may have given this example before, sorry for repeating, that we're sitting over here. There are many waves that are passing through this room right now. One could be the waves of the Wi-Fi. One could be the waves of AM and FM radio, right? All these waves are passing through. Can you and I see it? Can you and I detect it? Can you and I sense it? No, we can't. We need this gadget right here to catch all those waves. The same way, these inanimate objects are also doing the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. You and I do not hear it. Rasulullah making the pebbles talk, that's not the miracle. Rasulullah enabling the community to hear, that is his miracle. That he raised the level of the community to the extent where people were able to hear what the pebbles were saying. Because pebbles were always saying something. They were always doing the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. You were not able to hear it. Rasulullah raised you to the level, now you're able to hear it. So hence, one of the objectives of a Nabi is to do what? Nubuv, give growth to the community. But one of the objectives, as this ayah says, الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ. Those who do the tabligh of the risalat and the messages of Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَخْشَوْنَهُ. There are 4 points in this ayat. Number 1, Allah says, يُبَلِّغُونَ, meaning those who are continuously doing the tabligh of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who are, because fi'l muzari is being used, they're continuously doing the tabligh. They don't get tired. It's their duty. You read about Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, who would get up to go do the tabligh, spend the entire day doing the tabligh, and what does he get in return? He gets only hate and animosity. He gets struck by people's throwing things at him. He hears the taunting of the people. But does he give up? No, he gets back up next morning and he goes out and does the tabligh again. Same thing repeats 950 years. 950 years of tabligh of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. Only at that time that he would get struck, he would be in pain, there would be wounds on his body, that Allah subhanahu wa ta'ala would send an angel to rub on the body of Hazrat Nuh, by which he would be able to get the cure. And so he would be ready and equipped. Now that was the miracle. Of course, you and I would take longer time to heal, but Allah had bestowed this special favor to his Nabi, that angel would rub his wings onto him and all of his wounds would go away and he would be ready next morning. If it was not for that, if you and I were in that scenario, we say, well, I just got cured today, let me rest for a couple more days. Maybe after the weekend I'll start doing the tabligh again. I just came back from tabligh from Florida. I don't want to go, and it's a long drive. I'll wait, and after that, inshallah, I'll do it. We would start finding these different excuses. Hazrat Nuh did not find an excuse. And on top of that, Allah's special bounty onto him was that he would make sure that he would be cured by the next morning when he goes out and does the tabligh. Isn't it ironic that when a Nabi is injured, Allah sends an angel to go ahead and fix and cure this Nabi. But when the angel is injured and he loses his wings, Allah sends him to the dar of Hussein ibn Ali to go ahead and gain his wings back. And that's why Fitrus, when he flew back, he said, Man misli ana atiqul Hussein. Who is like me? I am someone who's been rescued and saved by Hussein ibn Ali. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad. So there are 4 levels of this tabligh. Number 1 is yuballighun, continuous. It's not, past tense. Yuballighun is continuous. So perseverance, continuity. You can't just do it for a little bit and then you let go of it. You got to be consistent about it. You opened up this center. There's a fascinating book that is inshallah coming out, Azadari of New Jersey. And of course, the first and top of the list is this organization,
I was able to read because I was editing some of these articles. I was able to read some of the articles that were written in it, and the fascinating story of how this community, this center was established. You know, it's 1973, then 1975, and of course incorporation of it, and how it was first in the house, and then it got to where it is right now. So that's longevity. That's continuation. If you start from 75 until now, you're looking at 50 years of consistently doing the tabligh from this pulpit, from this minbar. That is a half a century. That longevity, that is something which is required, as the ayat of Quran says, Surah Ahzab 39, Alladhina yuballighuna risalatillah. Those who convey the risalat of Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhshawnahu, the second step, and they are fearful of Allah subhanahu wa ta'ala. You need to remain humble. When you do this tabligh, either you are the muballigh sitting on the minbar, or you are the one caring for the minbar. You're the one who's providing this opportunity for others to come and listen. Right? We have the Baniya Majlis, we have the Dhakir Majlis, and we have the Sami'een Majlis. 3 groups. You have Baniyan Majlis, you have Dhakiran Majlis, and you have Sami'een Majlis. So all 3 groups are involved in it, in this azah, and therefore those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. The fear aspect has to remain. You cannot just let go of that fear aspect. But no, you also need to have courage. وَلَا يَخْشَوْنَهُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. The third aspect says what? It says, yes, they are fearful of Allah only, but they don't fear anyone else. If there's any external threat that comes about, you can't do this azadari. You got to shut it down. This is not allowed, this is not permissible. That is something which we will never fear from. That is something which Allah subhanahu wa ta'ala has given us the permission. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. They don't fear anyone. So you need to have shahamat. You need to have taqat. You need to have qudrat. You need to have this courage to be able to speak as well. And lastly, this ayat of Quran says what? It says, وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. And these are the people that are content with how Allah subhanahu wa ta'ala does their hisab kitab, because they have left the accountability in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the 4 things that are mentioned in it, that you continues to do the tabligh. Number 2, you have to have taqwa, fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3, you need to have courage, fear no one except Allah subhanahu wa ta'ala. And number 4, kafa billahi hasiba, you do tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat diji Muhammad wa ali Muhammad. Now there's a wrong notion out there, and I want to draw your attention toward that. We don't need to convey this message to outsiders. We'll just convey this message to our own community. Only Shias are my target audience. When I honestly sit on this minbar, my target audience are mu'mineen and mu'minat. While I know this is going online, and anyone literally in the world can gain access to it if they stumble over it. So then my talk should be in line. I'm not talking about pleasing. Pleasing is something which we have never done. I'm talking about conveying the message. So the conveying of the message should be where if someone who's not part of this community should be able to understand what is being said. The message has to be so general that encompasses a lot others as well. And that's the message of Imam Hussein. Message of Hussein is so universal that those who are not Shia, they are attracted to it. Those are Shia who are already part of it. But those who are not, they are attracted to it. There are many elements of attraction that are found in the message of Imam Hussein. You don't need to speak about the religious card. You can just speak about the tyranny and oppression. Here, you can gather a large group under the banner of speaking against oppression. So therefore, wrong notion is that we don't need to, give this message to others. We need to keep it to ourselves, for example. Unfortunately, Jews did that. They didn't want others becoming Jews. Jewish community said, well, that's it. That's why they're not the largest community in the world, right? I guess they focused on quality and not quantity, right?
in the true sense. But nonetheless, they didn't want this madhab of theirs to be spread. So a few million that we are, that's fine. Growth within our own, but we don't need to bring outsiders in the realm of Judaism. That's the wrong notion. Islam doesn't want that. Allah subhanahu wa ta'ala has given you this beautiful religion, and I'll prove it through an ayat of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala created you for this land, and created this land at your service. وَاسْتَعْمَرَكُمْ means you inhabit it. Umran or istamar comes from the same root, that you inhabit this land. You utilize this land. سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Everything is in this land is yours, created for your sake, not for the ajinna, not for the angels. It's created for you. It's not even created for animals. It's created for you, as the ayat of Quran says. Now, when it is created for you, you have certain duties towards it. Number one, you inhabit it. Number two, you don't destroy it. You don't misuse it. Similarly, one of the biggest, if we were to ask, what is a bigger favor of Allah subhanahu wa ta'ala onto us? This zameen or this deen? What is a bigger favor of Allah? Is it the land or is it the deen that we are following? Of course, the deen. Because even animals are utilizing this land. Non-Muslims are utilizing this land. But ma'rifat of deen is something which we are more proud of. So when we have this deen, when we have this land, we share it with others. When we have this deen, which is a bigger favor of Allah subhanahu wa ta'ala, you don't want to share it with anyone else? You got to be able to share it with others. You got to be able to introduce others to this deen. That's why, our Imam have mentioned that all you need to do is show people our mahasin kalam, the beauty of our words. You'll see people are attracted towards it on its own. All you got to do is introduce them. This is the word of 6th Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam. So favor is given to you in the form of this land. You use it. You don't waste it. Similarly, the favor is given to you in the form of this deen. You use it. You don't misuse it. You don't play the deen card. And you spread it. You let others enjoy it too. Not for the sake of demographically increasing the number of Shias in the world or the number of Muslimin in the world. No, that's not the purpose. Purpose is if someone is drowning in darkness, are you not going to pull him out? يُخْرَجُونَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. So the reason you want to share this message with the masses is because you want to bring them out of these zulumat and you want to bring them toward the light. I'll conclude. I'll bring you towards the end, and inshallah we'll continue this discussion. One of the different methods that Rasulullah had utilized as far as this tabligh ad-deen is concerned. Our 6th Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam, he said in his kalam that Rahimallahu abdan, may Allah's mercy be upon that servant of ours. Amarana faqultu lahu, the man said to him, فَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ, how do we revive your affairs? Imam said, may Allah's rahmat be upon that person who revives our teachings. He said, Imam, how do we do that? Imam says, يَتَعَلَّمْ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ. First you learn the ulum, and then you teach it to the others. People neglect this aspect. They start teaching. No, Imam said there are two things. You learn first, you equip yourself first, you become alim first, only then you should go ahead and teach others. Don't start teaching without earning the status and maqam and Neem Hakim, Rajan. And then Imam says something very important. He said, Kunu du'atan linnase bighayri alsinatikum. One of the ways you can do the tabligh, it doesn't have to be necessarily with your tongues. It can be done with your amal and your actions. Each and every single one of you, you may not be
Hujjatul Islam wal Muslimin. You may not be Thaqatul Islam. You may not be Maulana. You may not be Imam and any of those things. But mashallah, you are knowledgeable in your own specific experts in your own field. But with that expertise that you have, when you are in the midst of non-Muslims, you become the sole representative and ambassador of Deen-e Mubeen-e Islam. Now nobody is saying that you become Maulana and you start preaching and quoting ayat left and right and hadith left and right. Nobody is expecting. The way you can do tabligh is through your character. It's through your actions. The way you speak to your colleagues, the way you treat them, the way you treat family members, the way you live as a good citizen in your neighborhood, all of these things are the practices that are taught by Islam. And so you become what? Kunu du'atan linnase bighayri alsinatikum. You become the muballighin without having used your tongue. You go ahead and do the tabligh with your kirdar. And that's what we find many of the things that were done in Karbala. While Imam spoke a great deal in his kalam, Imam gave many messages from his tongue, right? Imam, throughout this journey, kept on invoking, kept on awakening the people. لوگوں کو بیدار کرتے رہے امام, بار بار لوگوں کو یاد دلاتے رہے. ایک وہ وقت آیا جب امام نے لوگوں کو اس طریقے سے بیدار کیا کہ الناس عبید الدنیا, لوگ غلام ہیں اس دنیا کے, وَدِينٌ لَيَكُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ, دین صرف زبان کی کا لقلقہ ہے. وَدَرَّتْ مَعَائِشَهُمْ, یہ دین کے پاس رہیں گے جب تک ان کی معیشت جو ہے بحال ہے. But اِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ, جیسی مصیبت پڑے گی تمہیں نظر آئے گا کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو دین پہ باقی رہتے ہیں. امام نے میسج دیا, یہ زبان سے دیا. پھر امام کا ایک اور میسج ملتا ہے جب شمر لعین اٹیک کرتا ہے خیموں کے اوپر. ادھر امام جہاد میں مصروف تھے. امام نے ایک دفعہ نظر اٹھا کے دیکھی شمر ملعون اس ناپاک ارادے سے خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے. امام نے فوراً یہاں جہاد روکا. امام خیمہ گاہ پہ پہنچتے ہیں. امام اس کو اس کی اصلیت یاد دلاتے ہیں. کہتے ہیں ان لم یکن لکم دین, ان لم لکم دین ولا تخافون المعاد, تمہارے پاس اگر دین نامی کوئی چیز نہیں ہے اور تمہیں قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے, کونو احرارا فی دنیاکم, کم از کم اس دنیا میں تو تم آزادانہ زندگی گزارو. شمر کہتا ہے کیا مطلب ہے حسین, کیا مراد ہے تمہاری اس چیز سے؟ کہا تم عرب ہو, عرب کا کچھ آنر ہے, رسپیکٹ ہے, عورتوں پہ اس طرح سے حملے مت کرو جب تک میں زندہ ہوں. شمر کو اس طرح سے پیغام دیا امام نے. مگر بہت سے ایسے پیغامات تھے کہ جو امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اپنے کردار سے دیے ہیں, اپنے افعال سے دیے ہیں, اپنے اعمال سے دیے ہیں. آپ نے مصائب سنے اور مصائب کا یہ سلسلہ جاری ہے. کربلا سے یہ قافلہ, لٹا ہوا قافلہ, کربلا کو خیر آباد کہتے ہوئے کوفہ میں جا پہنچتا ہے. کوفہ پہنچنے کے بعد کے مصائب آپ لوگوں نے سماعت فرمائے ہوں گے کہ کس طریقے سے تماشبین چھتوں پہ کھڑے ہو کر اس لٹے پٹے قافلے کا استقبال کر رہے ہیں. استقبال نہیں ہے بلکہ استہزاء ہے. دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ قافلہ ہے کہ جس میں ایک باغی تھا جس کو قتل کر دیا گیا اور اس باغی کے گھر والوں کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ, کس مصیبت سے وہ شہزادیاں گزری ہوں گی, وہ شہزادیاں جنہوں نے اپنے گھر سے کبھی قدم باہر نہ نکالا, کبھی باہر کسی کام سے نہ نکلی ہوں گی. جب بھی جاتی تھیں, ہاں زینب اپنی ماں کی قبر پہ جاتی تھیں, مگر آپ کو پتہ ہے انداز کس طرح سے امیر المؤمنین لے کے جاتے تھے. جب بھی مدینے میں زینب کو چاہت ہوتی تھی جناب سیدہ کی قبر کی زیارت کریں, امیر المؤمنین رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھ حسن اور حسین کے سائے میں جناب زینب کو لے کے جاتے تھے تاکہ وہ ماں کی زیارت کر سکے. اسی وجہ سے امام کا پڑوسی یہ کہتا ہے مجھے آج تک یہ نہ پتہ
جاتا تھا کہ علی کی کوئی بیٹی بھی ہے، یعنی اس طریقے سے حجاب کی پابندی کی، لیکن جب نکلنا پڑا یہی زینب علی کی شیر دل بیٹی، حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یہ کہ حسین رقم کر دیگری زینب۔ اب زینب کو اپنا کردار دکھانا ہے، زینب کو امامت کی حفاظت کرنی ہے، زینب کو تمام مراحل سے گزرنا ہے۔ جب وہ صدقوں سے اپنے آپ کو بچایا، بچوں کو تحمل کیا، بچوں کو یہ سمجھایا کہ یہ صدقہ ہم پہ حرام ہے، اس کے بعد سے وہ مرحلہ سخت آتا ہے کہ جب ان کو زندان میں لے جایا جاتا ہے، کوفے کے پہلے دربار میں پہنچتے ہیں، ملعون ابن زیاد برجمہ ہے، امام کے رخ اقدس سے ہتک کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے۔ کس طریقے سے زینب نے اس بات کو سہا ہوگا، وہ نواسہ رسول، وہ جگر بطول جس کے بوسے لیا کرتے تھے رسول، اب اس کے اوپر چھڑی ماری جا رہی ہے، اب شراب اس کے کنارے میں پی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے زینب یہ سارے برداشت کیے، مگر وہ وقت آخری وقت جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے جب دیکھا ابن زیاد نے کہ امام زین العابدین حیات ہیں، کہا یہ کون جوان ہے، کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ وہ کہتا ہے ملعون، علی ابن حسین کو خدا نے کربلا میں قتل نہیں کیا؟ تو ایک دم زینب کھڑی ہوتی ہیں، یہ امامت کی محافظ زینب جس نے جلتے ہوئے خیمے سے زین العابدین کو نکالا تھا، ایک دفعہ پھر سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ اس علی کو یہیں قتل کر دو، اس کو لے جا کے دارالعمارہ سے اوپر سے پھینک دو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کیسے بچ گیا؟ کسی جوان کو بچنا نہیں تھا، بیان کیا یہ بیمار تھے۔ زینب کھڑی ہوتی ہیں، جس طرح ادھر حفاظت کی تھی امام زین العابدین کی، اے لعین تو نے بہت ہمارے کشتوں کو مار دیا، تو نے بہت جوانوں کے قتل کر دیے، تو نے سب کی جانیں لے لی، اب اگر کسی پہ آنچ آئی تو زینب سے گزرنا پڑے گا۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سارا لا یا سارا کل حسین یا شہید و یا مظلوم، سارا لا یا سارا کل حسین یا شہید و یا مظلوم، دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم، سارا لا یا مظلوم، سارا لا یا سارا ٹوٹ گئے اس کا رب حق کی راہ، یا حسین یا حسین مل گئی کعبے کو سجدہ، یا حسین یا حسین مل گئی کعبے کو سجدہ، سرجوں نے سے پر اٹھا ہے کیرا یا شہید و یا مظلوم، سارا لا یا مرتجی زینب کے پاس آ گیا، یا حسین آخری لمحے میں شاہ ہوگا، یا حسین آخری لمحے میں شاہ ہوگا، خون بھری آنکھوں سے کیا کہہ گیا یا شہید و یا مظلوم، حسین مظلوم،
مظلوم شارلا یا آئیں گے گشگن امام زمان یا حسین لے کے آباش جری کا نشان یا حسین یا حسین ہائے لے کے آباش جری کا نشان اور لبوں پر ہوگی یہ صدا یا شہید و یا مظلوم کل حسین یا شہید و یا مظلوم شارلا بے کفن کے راکن پاک ہے یا حسین یا خون ہے صحرا کی خاک ہے یا حسین یا خون ہے صحرا کی خاک ہے دھوپ میں تیرا لاشا ہے پلا یا شہید و یا مظلوم شارلا شارلا یا شارا کل حسین اہل گے یہ سلسلہ نہ رکے یا حسین یا حسین آنسوؤں کا طوفان نہ کمے یا حسین آنسوؤں کا طوفان نہ تھمے اشک ہیں زخموں کی تیرے گواہ یا شہید شارلا یا گو یا مظلوم یا حسین یا حسین بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے 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 ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے بستر تیرا سینہ تھا جسے چھین لیا ہے بستر تیرا سینہ تھا جسے چھین لیا ہے اب گود میں مادر کے بھی سونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے احساس یتیمی مجھے زندہ میں ہوا ہے احساس یتیمی مجھے زندہ میں ہوا ہے میں خاک پہ سوتی ہوں تو سونے نہیں دیتے بابا اے مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے بابا اے مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے تھک جاتا ہے سجاد تو بابا تیرے قاتل تھک جاتے ہیں سجاد تو بابا تیرے قاتل بیمار میرے بھائی کو سونے نہیں دیتے
بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مر جاؤں گی زندہ کہ اندھیرا میں سی سکتی مر جاؤں گی زندہ کہ اندھیرا میں سی سکتی ایک کرن اجالے کیے ہونے نہیں دیتے بابا بابا مجھے رونے بے پردہ نبی زادی ہے بازار کھلے ہیں بے پردہ نبی زادی ہے بازار کھلے ہیں کیوں بندے یہ بازاروں کو ہونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے بابا مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی